بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من پسند انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور سادہ کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ تو شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں اور رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پہ پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، پھر جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا ایک گڑھا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس بھر کر بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی اسے پورا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کو بولتا ہے اور بولتا ہے میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 8 دن بعد آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم گڑھا بھر لیا کرنا۔ بوڑھا آدمی صبح شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی جھونپڑی میں صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا برتن میں باہر رکھ لیتی ہے تاکہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے، دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے اور زیورات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا اور دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ میل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا محل جس میں ہر نوکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگاتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے اور بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سی شہزادی ہے
جس کی اتنی تعریفیں بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے ایک ہی شرط پر ہم مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے جو محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو نمایاں کر رہے تھے، اور باقی شہزادیاں بھی بہت متاثر ہوئیں۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو اس کی بیٹی ہے، یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھی بھیجا تھا، تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ کتنی بھی رقم لے لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں کہتی تھی نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں حسرت کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید اور بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔